یا کسی بھی صحابی رسول کی فضیلت، منقبت، شان اور عظمت بیان کرتے ہیں تو عام طور پر ہمارے سامنے چند سوالات، اعتراضات اور اشکالات کھڑے ہوتے ہیں۔ مثلا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے بارے میں کبھی تو کہا جاتا ہے کہ امیر معاویہ چونکہ یزید کے والد ہیں اس لیے ہم نہیں مانتے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ امیر معاویہ چونکہ تلوار لے کر سیدنا علی المرتضیٰ کے مقابلے میں میدان جنگ میں آئے تو ہم نہیں مانتے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ امیر معاویہ چونکہ صحابہ میں ان صحابہ میں سے ہے جو بالکل آخر میں اسلام لائے تو اس لیے نعوذ باللہ من ذالک ان میں وہ اخلاص، وہ پاکیزگی، وہ طہارت، وہ تربیت نہیں تھی جو قدیم الاسلام صحابہ کو حاصل ہوئی۔ تو میرے دوستو، اگر میں بات اعتراضات کے گننے پر کروں تو میرے خیال میں ہمارے یہ 20 منٹ اسی میں گزر جائیں گے۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے دو چار بڑے یا موٹے اشکالات کو لے کر چند گزارشات پیش کروں گا۔ میں نے سب سے پہلی بات عرض کی ہے کہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے والد ہیں، یزید ان کا بیٹا ہے، یزید سے غلطیاں ہوئی، یزید سے جرم ہوا اور اس سے جو خطائیں ہوئی امیر معاویہ پر اس کا الزام دھرا جاتا ہے، الزام معاویہ پر، طعن معاویہ پر کیا جاتا ہے، جبکہ غلطیاں بیٹے سے ہوئی۔ تو میں صرف اس کے بارے میں ایک گزارش عرض کروں گا۔ قرآن پاک نے ایک اصول بیان کیا ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بندہ چاہے ان کا آپس میں باپ اور بیٹے کا تعلق ہو، بھائی کا بھائی سے تعلق ہو، باپ کا بیٹی سے تعلق ہو، خاوند کا بیوی سے تعلق ہو، کسی بھی قسم کا تعلق دو بندوں کے درمیان ہو دنیا میں، مگر آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ کی عدالت میں حساب و کتاب کے موقع پر لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر خطا باپ نے کی ہے تو پوچھا باپ سے جائے گا، مجرم باپ ہوگا، سزاوار باپ کہلائے گا۔ اللہ کی عدالت میں باپ کی خطا کو دیکھ کر، باپ کے جرم کو دیکھ کر، باپ کی غلطی کو دیکھ کر سزا اس کے بیٹے کو نہیں دی جائے گی، غلط اس کے بیٹے کو نہیں کہا جائے گا، اور جرم سرزد کرنے والا اس کے بیٹے کو شمار نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح اس کے برعکس ہو کہ اگر غلطی بیٹے کی ہے تو اللہ کی عدالت میں انصاف یہ ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، اگر خطا بیٹے نے کی ہے تو سزا بھی وہ پائے گا، طعن اگر کیا جائے گا تو بیٹے پر کیا جائے گا، اگر اس کی سزا ملے گی، حساب و کتاب لیا جائے گا، اگر اس کو جرم میں شمار کرنا ہوا تو وہ بیٹے نے چونکہ جرم کیا ہے، بیٹے نے خطا کی ہے تو اس لیے وہی سزاوار بھی ہوگا، سوال بھی اسی پر ہوگا، طعن بھی اسی پر ہوگا۔ تو اس لیے قرآن نے یہ بات بڑے واضح انداز میں سمجھائی ہے کہ بیٹے کے جرم کا سزاوار باپ نہیں ہے، باپ کی غلطی کا سزاوار بیٹا نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، سوال یہ ہے کہ اگر یزید سے خطا ہوئی، یزید سے جرم ہوا، یزید سے غلطیاں ہوئی، اگر وہ سزاوار ہے، اگر وہ قابل ملامت ہے، اگر وہ طعن و تشنیع کے لائق ہے، تو پھر اس میں امیر معاویہ کا کیا قصور ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر اس اصول کو لے لیا جائے کہ باپ کا جرم بیٹے کے سر پہ دھر دیا جائے
اور بیٹے کی غلطی کا الزام باپ پر رکھا جائے تو پھر مجھے بتائیں کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان ایمان نہیں لائے اور وہ طوفان نوح میں جو کہ عذاب کی شکل میں آیا تھا اس طوفان میں غرق ہوئے، نوح علیہ السلام کو نجات ملی، تو پھر نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کی غلطی کا، ان کے کفر کا، ان کے ایمان قبول نہ کرنے کا الزام کیا نوح پر دھرا جائے گا؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو کہ شرک کی حالت میں وفات پا گئے، ایمان نہیں لائے، ابراہیم کا ساتھ نہیں دیا ہے، مشرک ہو کر دنیا سے رخصت ہوئے، تو کیا ابراہیم کے والد کا قصور ابراہیم کے سر دھرا جائے گا؟ کیا اس کا الزام ابراہیم کے سر آئے گا؟ کیا اس کی سزا نعوذ باللہ حضرت ابراہیم کے سر پر ڈالی جائے گی؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ تو جب اصول یہ ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، بلکہ جو جرم کرے گا، جو سزاوار ہوگا وہی سزا پائے گا، وہی قابل ملامت ہوگا۔ اسی طرح جب ایسا ہے کہ کنعان جو کہ نوح کے بیٹے ہیں، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی اسلام دشمنی، ایمان دشمنی کی وجہ سے الزام نوح پر نہیں ہے، ابراہیم کے والد کے شرک کی حالت میں وفات پانے کی وجہ سے جرم کے سزاوار ابراہیم نہیں ہے، تو پھر امیر معاویہ کے بیٹے سے اگر غلطیاں ہوئی تو وہ خود قابل ملامت ہے، وہ خود سزاوار ہے، وہ سزا پائے گا، مگر اس میں امیر معاویہ کا دامن بالکل صاف ہے۔ اور دوسری بات، میں بات کو مختصر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ حضرات کی توجہ چاہیے۔ دوسرا یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی المرتضیٰ کے مقابلے میں میدان جنگ میں آئے، تلوار لے کر آئے، ان کی آپس کے درمیان میں ان کے درمیان لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی۔ میرے دوستوں، مجھے اس سے انکار نہیں ہے، یقیناً ان حضرات کے درمیان میں اختلاف ہوا، لڑائی ہوئی، تلواریں نکلی، میدان جنگ میں بھی آئے ایک دوسرے کے مقابلے میں، مگر بات یہ ہے کہ کیا اس لڑائی کی وجہ سے، کیا اس اختلاف کی وجہ سے صحابہ کرام پر طعن کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس لڑائی کی وجہ سے ان کو مجرم کہا جا سکتا ہے؟ کیا اس لڑائی کو لے کر صحابہ کرام کے دونوں گروہوں میں سے کسی ایک کو حق پر، کسی دوسرے کو باطل پر گردانا جا سکتا ہے؟ میں اس کے اوپر صرف چند گزارشات عرض کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، معجم کبیر طبرانی کے اندر امام طبرانی نے ایک روایت نقل کی ہے، ان کے واسطے سے حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معارف القرآن میں جو قرآن پاک کی تفسیر ہے اس کے اندر وہ روایت لائے ہیں۔ سورۃ الصافات کے اندر 23ویں پارے میں حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اذا ذکر اصحابی فامسکوا واذا ذکرت النجوم فامسکوا واذا ذکر القدر فامسکوا۔ توجہ رکھیے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تین چیزوں کا تمہارے سامنے ذکر آئے تو پھر اپنے آپ کو روک لو، اپنی زبانوں کو خاموش رکھو، کوئی بات نہ کرو۔ پہلی چیز فرمایا کہ جب میرے صحابہ کے بارے میں بات ہو، پانی تھوڑا سا، فرمایا کہ اذا ذکر اصحابی، پہلی بات کہ جب میرے صحابہ کرام کا ذکر ہو تو فَأَمْسِكُوا، جب صحابہ کرام کے آپس میں اختلاف کا ذکر ہو، ان کے بارے میں بحث مباحثہ شروع ہو جائے، لوگ ان کے بارے میں بات کرنے لگے، ان کے بارے میں طعن و تشنیع کرنے لگے، تو فرمایا فَأَمْسِكُوا، اپنی زبانوں کو خاموش رکھ لو۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ایسا کیوں فرمایا کہ جب صحابہ کرام کے درمیان میں بات اختلاف کی آئے تو ان کے بارے میں طعن و تشنیع نہ کرو، بحث مباحثہ نہ کرو، وہاں حق و باطل کے فیصلے نہ کرو۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ایسا کیوں فرمایا؟ میں اس کی دو بڑی وجہ آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحابہ کرام کے درمیان جج بن کر ان کے اختلافات کا فیصلہ نہ کرو۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں جب بات ہو تو اپنی زبانوں کو خاموش رکھو۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے، ذرا توجہ رکھیے گا، میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، میں پہلے بھی کئی بات عرض کر چکا ہوں کہ آپ نے قرآن و سنت کو اگر پڑھا ہے، احادیث رسول کو سنا ہے، تو ایک بات بڑی واضح ہے قرآن و سنت میں کہ امت کے لیے راہ عمل دین کے معاملے میں اگر کوئی نمونہ موجود ہے تو وہ اللہ کے نبی نے دو چیزوں کو نمونہ فرمایا ہے۔ اللہ کے قرآن نے بھی دو چیزوں کو نمونہ فرمایا ہے، پہلی مصطفیٰ کی ذات اور دوسری صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ وہ حدیث مشہور ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے۔ جب سوال کیا گیا اللہ کے نبی پھر کیا ہوگا، آپ نے فرمایا ان 73 میں سے ایک نجات پانے والا ہے۔ کسی نے سوال کیا اللہ کے نبی اس نجات پانے والی جماعت کی علامت کیا ہے، ان کی نشانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ جماعت نجات پانے والی ہوگی جو میرے راستے پر ہوگی، میرے صحابہ کے راستے پر ہوگی۔ اسی طرح قرآن پاک کی آیت میں نے تلاوت کی ہے، پہلے پارے میں بالکل آخری رکوع کے اندر فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا، فرمایا کہ اگر تم ایمان لاؤ ایسے جیسا کہ صحابہ کرام ایمان لائے ہیں تو پھر تم ہدایت پا جاؤ گے، اور اگر وَإِنْ تَوَلَّوْا تم اعراض کرو گے، تمہارا ایمان اور عقیدہ صحابہ جیسا نہ ہوا تو فرمایا فَهُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر اس صورت میں تم گمراہی میں چلے جاؤ گے۔ اسی طرح دوسری آیت میں نے تلاوت کی، اللہ رب العزت نے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، صحابہ کرام کا ذکر فرمایا، انصار اور مہاجرین کا ذکر فرمانے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ان کی پیروی کرے گا، جو ان کے عمل کو دیکھ کر ان کے عمل کو اپنے لیے نمونہ بناتے ہوئے ان کے عمل کو سامنے رکھ کر اپنے عمل کو سر انجام دے گا تو فرمایا اللہ ان سے راضی ہو جائے گا۔ قرآن پاک کی ان دو آیات سے اور حدیث مبارکہ سے ایک بات جو ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ پوری امت کے لیے قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، جو بھی ایمان قبول کریں گے، ان کے لیے عقیدہ اور عمل کے معاملے میں اللہ کے رسول کی ذات بھی نمونہ ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ بھی نمونہ ہے۔ بات کو سمجھیے گا کہ جتنے بھی شریعت کے احکام نازل ہوئے، اللہ جل شانہ نے جو بھی شریعت کا حکم نازل فرمایا اللہ کے نبی نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن میں حکم آیا کہ نماز پڑھو، اللہ کے نبی نے نمازیں پڑھ کر دکھائی ہیں، وہ ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ قرآن میں حکم آیا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے نبی نے زکوٰۃ ادا کر کے دکھائی ہے۔ قرآن پاک میں حکم آتا ہے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اللہ کے نبی نے روزے رکھ کر دکھائے ہیں۔ قرآن کے اندر حکم آتا ہے کتب علیکم القتال، کفار کے ساتھ تمہارے اوپر لڑنا فرض ہو چکا ہے، تم پر جہاد فرض ہے، اللہ کے نبی نے عمل کر کے دکھایا۔ تو اللہ کے نبی ہمارے لیے نمونہ عمل بھی ہے، نمونہ اعتقاد بھی ہے، نمونہ ایمان بھی ہے کہ عمل اگر کیا جائے گا تو نبی کے عمل کے مطابق، نبی کے عمل کو دیکھ کر، نبی کے عمل کی روشنی میں۔ مگر سوال یہ ہے کہ قرآن و سنت میں، شریعت میں، دین کے ایسے بہت سارے احکام ہیں، میں ان کی دو قسمیں کر کے بات سمجھاؤں گا۔ بعض احکام وہ ہیں جو رسول اللہ کی ذات پر باقاعدہ جاری کیے جا سکتے ہیں، وہ شان نبوت کے خلاف نہیں ہے، مقام نبوت کے لیے وہ غیر مناسب نہیں ہے۔ جیسے میں نے ابھی مثال دی ہے، نماز آپ نے پڑھ کے دکھائی ہے، نماز کا حکم شان نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ آپ نے شادی بیاہ کر کے دکھایا ہے، اس لیے کہ نکاح کرنے کا حکم شان نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ آپ نے تجارت کر کے دکھائی ہے، کیونکہ تجارت کرنا مقام نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ مگر کچھ شریعت کے احکام، کچھ دین کے احکام ایسے بھی ہیں جو مقام نبوت کے نامناسب تھے، مقام نبوت کے مناسب نہیں تھے، شان نبوت کے مناسب نہیں تھے، تو وہ نبی صلی
صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائے نہیں گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان احکامات پر عمل کرنے کا نہیں کہا گیا، چنانچہ نبی نے ان پر عمل بھی نہیں کیا، بلکہ ایسے احکام جو مقام نبوت کے مناسب نہیں تھے وہ صحابہ کرام سے کروائے گئے، تاکہ صحابہ کرام ان اعمال کو سر انجام دے اور قیامت تک آنے والی امت کے لیے ایک نمونہ عمل بن جائے، ایک راستہ عمل بن جائے، ایک راہ بن جائے، تاکہ آنے والی امت صحابہ کرام کے عمل کو دیکھ کر اسے اپنے لیے نمونہ سمجھ کر اپنے عمل کو اس کے مقابلے میں پرکھے اور احکام شریعت کے اوپر رہتی دنیا تک عمل ہوتا رہے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں ایک حکم آتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ توجہ رکھیے گا، میں مقصد کی طرف آ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر مومنین کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان میں صلح کروا دو۔ توجہ رکھیے گا، شریعت کا حکم کیا ہے، قرآن کا حکم کیا ہے، اللہ کی طرف سے حکم کیا ہے کہ اگر دو جماعتیں لڑ پڑے ان کے درمیان میں صلح کروا دو۔ اب یہ حکم کہ دو جماعتیں ہوں، دونوں مسلمانوں کی ہوں، دونوں مخلص ہوں، دونوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے پھر دونوں کے درمیان میں صلح کروا دو، اب یہ ایسا حکم ہے جو مقام نبوت کے مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اس حکم پر نبی سے عمل کروایا جاتا، نبی کی موجودگی میں مسلمانوں کے درمیان میں اختلاف ہوتا، مسلمانوں کے درمیان میں لڑائی ہوتی، ان کے درمیان میں جنگ ہوتی، ادھر نبی موجود ہے ادھر لڑائی ہوتی ہے، تو پھر کفار کو تان کرنے کا موقع مل جاتا کہ دیکھو یہ کیسے نبی ہے، اپنے ساتھیوں پر تلوار اٹھاتے ہیں، اپنے ساتھیوں سے جنگ کرتے ہیں، اپنی امت کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، اس لیے نبی سے عمل نہیں کروایا گیا، نبی کی موجودگی میں یہ لڑائی نہیں کروائی گئی۔ اس آیت کے اوپر عمل نبی کی موجودگی میں نہیں کروایا گیا، اس لیے کہ لوگوں کو دشمن کو تان و تشنیع کا موقع مل جاتا۔ یہی وجہ ہے شاید کہ آپ نے سنا ہو منافقین پر تلوار نہیں اٹھائی گئی، یہود و نصارہ کے ساتھ جنگیں ہوئی، مشرکین مکہ کے ساتھ جنگیں ہوئی، مگر منافقین مدینہ کے نام بتانے کے باوجود، رسول اللہ کو ان کی شناخت بتانے کے باوجود جنگ سے منع کیا گیا، تاکہ کوئی دشمن یہ اعتراض نہ کرے کہ یہ کلمہ گو مسلمانوں پر تلوار اٹھاتے ہیں، یہ کیسے نبی ہے، یہ اپنی ہی جماعت پر، اپنے ہی مومنین پر، اپنے ہی لوگوں کے اوپر تلوار اٹھاتے ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا نبی کی موجودگی میں اس آیت کے اوپر، اس حکم پہ اوپر عمل کرنا مناسب نہیں تھا، مقام نبوت کی شان نبوت کے لائق نہیں تھا، اس لیے صحابہ کرام کی جماعت کو چنا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے امت کے لیے نبی کی ذات نمونہ عمل ہے، اسی طرح صحابہ کرام کی جماعت بھی نمونہ عمل ہے، چنانچہ اس آیت پر عمل کروانے کے لیے نمونہ اگر پیش کرنا تھا، امت کے لیے اگر راہ عمل پیش کرنی تھی تو وہ صحابہ کرام کی جماعت سے کروائی گئی۔ صحابہ کرام کی جماعت میں لڑائی ہوئی، ان کے درمیان میں اختلاف ہوا، تلواریں چلی، پھر حضرت حسن نے آ کر صلح کروا دی، اور صلح کروانے کے بعد میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ شریعت کے اس حکم کو نمونہ عمل بنانے کے لیے، رہتی دنیا تک نمونہ عمل قرار دینے کے لیے، بعد والے لوگوں کو اپنے لیے راہ عمل بتانے کے لیے اگر قرآن کی اس آیت پر، شریعت کے اس حکم پر عمل کروایا جاتا ہے تو کیا وہ قابل ملامت ہے؟ کیا وہ قابل اعتراض ہے؟ میں یہاں ایک بات آگے بڑھ کر کہتا ہوں، اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر دو جماعتیں لڑ پڑے، دو جماعتوں کے درمیان میں لڑائی ہو جائے فَأَصْلِحُوا، تو کیا کرواؤ؟ صلح کرواؤ۔ تیسری بات اللہ نے کوئی نہیں فرمائی ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک کو مار ڈالو، ان میں سے ایک کو دنیا سے تباہ کر دو، ان میں سے ایک باطل پر ہے، کسی ایک پر اللہ نے قرآن پاک میں ملامت فرمائی ہے؟ نہیں فرمائی، بلکہ ڈائریکٹ فرمایا جب لڑائی ہو جائے تو ان کے درمیان میں کیا کروا دو؟ صلح کروا دو۔
دوسری بات میں نے شروع میں عرض کیا کہ صحابہ کرام کے درمیان میں اگر کوئی ایسی بات پیش آتی ہے تو رسول اللہ کا حکم ہے امسکو، اپنی زبانوں کو خاموش رکھو۔ میں اس کی دوسری وجہ عرض کرنے لگا ہوں۔ بخاری شریف میں، مسلم میں یہ روایت موجود ہے، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ منبر کے اوپر موجود ہے، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور اپنے پہلو میں اپنے نواسے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بٹھایا ہوا ہے۔ کبھی اپنے بیٹے حسن کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی مجمع کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ان ابنی ھذا، میرا یہ بیٹا سید سردار ہے۔ کس بنیاد پر؟ فرمایا لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے کہ ان قریب اللہ جل شانہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان میں صلح کروائے گا۔ کیا پیشین گوئی فرمائی؟ فرمایا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان میں صلح کروائے گا۔ چنانچہ رسول اللہ کی پیشین گوئی تھی، آپ نے پیشین گوئی فرمائی۔ میں سوال یہ کرتا ہوں، صلح پہلے ہوتی ہے کہ لڑائی پہلے ہوتی ہے؟ اونچی آواز سے، لڑائی پہلے ہوتی ہے کہ صلح پہلے ہوتی ہے؟ نبی نے پیشین گوئی فرمائی، نبی نے پہلے خبر دے دی، وحی کے ذریعے آپ کو پہلے سے معلوم ہو گیا کہ مسلمانوں کے درمیان میں لڑائی ہوگی، اختلاف ہوگا۔ چنانچہ فرمایا کہ یہ حسن صلح کروائیں گے، ان کے درمیان میں لڑائی کو ختم کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ لڑائی پہلے ہوتی ہے، صلح بعد میں ہوتی ہے؟ اگر صحابہ کے مابین یہ لڑائی نہ ہوتی، یہ اختلاف نہ ہوتا، تو پھر نعوذ باللہ رسول اللہ کی پیشین گوئی سچی ٹھہرتی؟ اونچی آواز سے بتائیے، اگر لڑائی نہ ہوتی تو اس پیشین گوئی کا کیا ہوتا؟ لڑائی اس لیے ہوئی تاکہ زبان رسالت سے نکلے ہوئے الفاظ، ان کی صداقت دنیا پر واضح ہو جائے، نبوت کی صداقت پر حرف نہ آئے، نبوت کی سچائی کے اوپر اعتراض نہ آئے۔ اس لیے یہ لڑائی ناگزیر تھی تاکہ رسول اللہ کی پیشین گوئی سچی ٹھہرے، اور رسول اللہ کی پیشین گوئی کے مطابق حضرت حسن نے صلح کروائی ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، نبی پہلے سے جانتے ہیں کہ لڑائی ہوگی، پھر صلح بھی ہوگی، نبی کو پہلے سے معلوم ہے، تو پھر نبی نے پہلے فیصلہ کیوں نہیں فرمایا؟ کہیں میں ذخیرہ احادیث میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ نبی کو جب پہلے سے معلوم ہے تو نبی نے کسی پر تان نہیں کیا، نبی نے یہ نہیں کہا کہ فلاں حق پر ہوگا، فلاں باطل پر ہوگا، فلاں غلط ہوگا، فلاں صحیح ہوگا۔ جب نبی کو پہلے سے معلوم ہے، نبی کسی پر تان نہیں فرما رہے، کسی کو حق اور باطل نہیں کہہ رہے، کسی کے درمیان میں فیصلہ نہیں کر رہے، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں ان کے درمیان میں حق و باطل کے فیصلے کرنے والے؟ آخری بات، وقت کم ہے، میری بات ابھی آدھی بھی مکمل نہیں ہوئی۔ آخری بات اس وقت میں عرض کرنے لگا ہوں، آپ حضرات سے آخری سوال ہے کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے، ایک بندہ اعتراض کرتے ہوئے کہتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے آخر میں اسلام لائے۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ جب آخر میں اسلام لائے تو ان کی تربیت میں کمی رہ گئی، ان کے اخلاص میں کمی رہ گئی، یہی وجہ ہے کہ ان پر تان کیا جائے گا، ان کو نعوذ باللہ باطل بھی کہا جائے گا، ان پر اعتراض کیا جائے گا۔ میں نے کہا اگر یہی اصول ہر ایک کے اوپر جاری کیا جائے تو پھر سوال یہ ہے کہ امیر معاویہ کو 2.5 سال نبی کی صحبت ملی، نبی کی رفاقت ملی، 2.5 سال نبی کے انہوں نے کاتب کے ذمہ داریاں سر انجام دی، قرآن کی وحی لکھتے رہے، رسول اللہ کی خط و کتابت اور مراسلات کو امیر معاویہ نے لکھا ہے،
میں آپ کے اصول کو ایک لمحے کے لیے مان لیتا ہوں، اگر نبی کی صحبت 2.5 سال ملنے کے باوجود بھی امیر معاویہ میں خامی رہ جاتی ہے، امیر معاویہ میں نعوذ باللہ کوئی کوتاہی رہ جاتی ہے، وہ کامل نہیں ہوئے، اگر وہ کم صحبت کی وجہ سے، کم رفاقت کی وجہ سے، اس کے باوجود کہ انہیں نبی کی صحبت 2.5 سال ملی ہے، ان میں اخلاص کی کمی تھی، تو میرا سوال یہ ہے کہ جس بندے کو نبی کے ساتھ ایک لمحہ بھی صحبت کا نہیں ملا، ایک لمحہ بھی، 1 سیکنڈ بھی صحبت کا نہیں ملا، بلکہ نبی کے بعد 1400 سال بعد ہمارے زمانے میں وہ پیدا ہوا، اسے نبی کی رفاقت تو کیا، نبی کی صحبت تو کیا، صحابہ کا زمانہ بھی نہیں ملا، صحابہ کے شاگردو تابعین کا زمانہ بھی نہیں ملا، تابع تابعین کا زمانہ بھی نہیں ملا، آج 14ویں صدی میں اس دور جہالت میں وہ پیدا ہوتا ہے، کیا اس کو یہ حق بنتا ہے، کیا میں اس کے بارے میں یہ بات تسلیم کر لوں کہ وہ اتنا کامل ہو گیا، کیا وہ اتنا مخلص ہو گیا اسلام میں کہ وہ امیر معاویہ یا کسی بھی صحابی کے بارے میں حق و باطل کا فیصلہ کر سکے؟ بتائیے ذرا، امیر معاویہ کو صحبت ملی، رفاقت ملی، اس کے باوجود کہتے ہیں ان میں اخلاص کی کمی تھی، جو 1400 سال بعد پیدا ہوا اس کے اخلاص کا کیا حالت ہوگی، اس کی تربیت کی کیا حالت ہوگی؟ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر امیر معاویہ کو کم عرصہ صحبت ملنے کی وجہ سے ان کے اخلاص میں کمی رہتی ہے، ان کی تربیت میں کمی رہتی ہے، تو 1400 سال بعد پیدا ہونے والے شخص میں کون سے وہ سرخاب کے پر لگ گئے، اس کے اوپر کون سی وہ شریعت نازل ہو گئی، اس کے پاس کون سی کوئی آسمانی وحی نازل ہو گئی کہ وہ رسول اللہ کے تربیت یافتہ صحابہ کے بارے میں حق و باطل کے فیصلے کرتا پھرے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاتھ بلند کر کے بتائیے۔ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا، جہاں بات صحابہ کی آئے، جہاں بات مقام صحابیت کی آئے، تو وہاں نبی کا حکم یہ ہے کہ اپنی زبانوں کو خاموش رکھیے، ورنہ اسی لڑائی کو دیکھ لیجئے، لڑائی ہو جانے کے بعد ایک گروہ کہتا ہے امیر معاویہ باطل پر ہے، امت نے کہا یہ گمراہ ہے، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ حضرت علی کے بارے میں نعوذ باللہ وہ گمراہی پر ہے، امت نے فیصلہ دیا یہ گروہ خود گمراہ ہے، تیسرا گروہ اٹھتا ہے خوارج کا، اس نے کہا اس لڑائی کے نتیجے میں کہ امیر معاویہ سیدنا علی المرتضی دونوں باطل پر ہے، امت نے کہا یہ تیسرا بھی باطل ہے۔ ایک چوتھی جماعت درمیان میں موجود تھی جنہوں نے رسول اللہ کے حکم کو مانا، رسول اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زبانوں کو خاموش رکھا اور فیصلہ کیا کہ ہم صحابہ کے درمیان میں حق و باطل کے فیصلے نہیں کر سکتے۔ انہیں اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے، انہیں ہدایت یافتہ طبقہ کہا جاتا ہے، اسی جماعت کو نجات پانے والی جماعت کہا جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں میں گزارش کروں گا، آج بھی اگر کوئی جج بن کر ان دونوں جماعتوں کے درمیان میں صحابہ کرام کے مابین کسی ایک کے بارے میں حق و باطل کے فیصلے صادر کرتا ہے تو یاد رکھیے وہ ان 3 گروہوں میں سے کسی ایک میں شمار ہوگا، یا تو وہ ناسبی ہوگا، یا تو وہ تشیع سے تعلق رکھتا ہے، یا وہ خارجی فتنے سے تعلق رکھتا ہے، ورنہ چوتھی جماعت صرف حق جماعت وہ ہے جو صحابہ کے بارے میں نبی کے حکم کے مطابق، قرآن کے حکم کے مطابق اپنی زبانوں کو بند رکھے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو صحابہ کرام کے مقام کو سمجھنے اور ان کی اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔